اسی کو غوث کہتے ہیں. غوث الگ نہیں ہوتا. 5 کتب ہیں یا 3 کتب ہیں، انہی میں سے ایک غوث کا ٹائٹل اسے دیا جاتا ہے، سینئر موسٹ، وہ ان کا مینج کرتا ہے، مگر درجہ ولایت کا آخری کتب کا ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کتب وطد ہیں، اوتاد اقطاب کو کہا جاتا ہے. فرمایا جب انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تو انبیاء ہی زمین کے اقطاب ہوتے تھے، یعنی وہی غوث ہوتے، کتب ہوتے. فرمایا فلمن قطعت النبوہ، جب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات حضور علیہ السلام کی امت میں اولیاء کو دے دیے. اب ان اولیاء کی بات کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یفضل الناس بکثرت صوم ولا صلاۃ ولا تسبیح. اتنے قطبیت کے مقام تک بھی اگر پہنچے تو وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے، بہت زیادہ روزے رکھنے، بہت زیادہ تسبیح کرنے کی وجہ سے ان مقامات پر نہیں پہنچے. کس وجہ سے پہنچے؟ یہ ظاہری اعمال ہیں. تو فرمایا ان درجات پر وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، احوال کی وجہ سے پہنچے، احوال کی وجہ سے. اور پھر سن لیں، احوال پیدا نہیں ہوتے جب تک اعمال درست نہ ہو اور اعلیٰ نہ ہو. حال عمل سے پیدا ہوتا ہے. تو عمل ایک پری ریکویزٹ ہے. عمل صالح ہوگا تو حال پاکیزہ اور نورانی پیدا ہوگا، اور حال اسی کے اعلیٰ ہوں گے جس کے اعمال اعلیٰ ہوں گے. مگر فرمایا ولایت کے بلند مقامات پر پہنچنا وہ احوال کی درستگی سے ہوا. اور فرمایا کیسے؟ ولیکن بحسن الخلق وبصدق الورع وحسن النیت وسلامت قلوبہم لجمیع المسلمین والنصیحۃ للہ تعالی ابتغاء مرضاتہ بصبر وحلم ولب وتواضع ومذلۃ فہم خلفاء من الانبیاء قوم اصطفاہم اللہ تعالی لنفسہ واستخلصہم بعلمہ لنفسہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن خلق کی وجہ سے پہنچے، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے. آپ توجہ سے سنیں کہ اخلاق، حسن خلق قطبیت اور ولایت کے آخری مقامات تک پہنچاتا ہے. یہ تصوف کا خلاصہ ہے حسن اخلاق، اور ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے. ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حسن اخلاق، مسکرا کے ملنا، پیار سے کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، شفقت کرنا، فراخی ہونا، بخیل نہ ہونا، کسی کی جیبیں نہ کاٹنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، ہر ایک کے ساتھ خیر سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، خونی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا، دوستوں سے کرنا، والدین سے کرنا، اولاد سے کرنا، بیوی بچوں سے کرنا، معاف کر دینا، یہ سارے معاملات حسن خلق ہیں. یہ حسن خلق کہ سارے اعمال اتنے بڑی عبادات ہیں کہ انسان کو ان مقامات تک لے جاتے ہیں. اور دوسرا فرمایا صدق کے ورع، حرام سے پرہیز کرنا اور شبہات سے پرہیز کرنا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے پرہیز کرنا، اس میں صدق اور سچائی ہو. وہ حسن نیہ، اور نیت اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہو، جو کام کرے اس کی نیت اتنی عمدہ ہو کہ وہ نیت انسان کے عمل کو عرش تک اٹھا کے لے جائے. نیت اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا ہو، خالصتاً اللہ کا قرب ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے اس حسن نیت کے ساتھ کیا جائے. اور پھر سلامت القلوب، دل سلامت ہو ان کے، لجمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کے لیے دل میں کوئی حسد نہ ہو، کوئی حقد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو. دل فراخ ہوں، دل سلیم ہوں، سالم ہوں، صحیح ہوں، محفوظ ہوں. ان کے دلوں میں فراخی ہو، سب کے لیے حرص اور لالچ نہ ہو اور خیر ہو. اور فرمایا پھر النصیحہ للہ تعالی، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا خیر خواہ ہونا، اس کی بھلائی چاہنا. اولیاء ہر شخص کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ولی ہر شخص کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہے.
کسی کا دشمن نہیں ہوتا، کسی کے لیے دل تنگ نہیں کرتا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کسی کے لیے کبر نہیں رکھتا، کسی کو نیچا کرنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو بھلائی چاہتا، ہر ایک کی اچھائی چاہتا. یہ دل ہیں، ایسے دل کریں اللہ پاک ان راہوں پہ انسان کو گامزن کر دے گا. اور فرمایا پھر اس میں صبر بھی ہو ان کے پاس، اور حلیمی بھی ہو، برداشت اور بردباری بھی ہو، اور اس کے ساتھ پھر نیکی بھی ہو، تقوی بھی ہو، اور تواضع انکساری بھی ہو. فہم خلفاء الانبیاء، سو ایسے لوگ انبیاء کے خلفاء ہوتے ہیں. چونکہ فرمایا تھا نا کہ پہلے انبیاء کتب ہوتے تھے، اوتاد ہوتے تھے. اب آقا علیہ السلام کی امت میں چونکہ یہ انبیاء کے خلفاء ہوئے، سو اب یہ اقطاب ہوں گے، اس طریق سے اقطاب ہوں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہ ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ جو ان کے نیچے ہوتا ہے وہ کسی کو کمزور ہوتا ہے اس کو اذیت نہیں دیتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے. جو ان سے اوپر ہوتا ہے مال و دولت مرتبے میں، ان میں سے کسی سے حسد نہیں کرتے. جو ان سے نیچے ہو درجے میں اس کو اذیت نہیں دیتے، اس کو حقیر نہیں جانتے، تذلیل نہیں کرتے. جو ان سے اونچے ہو دنیاوی معاملات میں اس سے حسد نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، اور دنیا کا حرص دل میں نہیں رکھتے. دنیا کا حرص دل میں نہیں رکھتے. ان کی طبیعتوں میں سخاوت ہوتی ہے اور ان کے مزاج میں سلامت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا اس حال میں یہ نہیں کہ کبھی کبھی حال ہوتا ہے، دائماً ان کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے. انہیں مشکل میں دیکھیں، آسانی میں دیکھیں، تنگی میں دیکھیں، فراخی میں دیکھیں، غصے میں دیکھیں، رضامندی میں دیکھیں، جب جس حال میں دیکھیں یہ صفات مداومت کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ ان کی زندگی کا حال ہوتا ہے. فرمایا ایسے لوگ اگر جو تھے وہ انبیاء کے خلفاء ہوئے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت اتنا بلند رتبہ عطا کرتا ہے. یہ جو قلب کی کیفیت ہے، اصلاح کرنا، عمل صالح کرنا، اور قلب اور باطن اور اپنے حال کو اللہ کے ساتھ درست رکھنا، یہ دوری اور نزدیکی، یہ فاصلے مٹا دیتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کرتے کم من مستغفر معتوب او معقوب وساکت مرحوم ھذا استغفر اللہ وقلبہ فاجر وھذا ساکت وقلبہ ذاکر. یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کتنے لوگ ہیں جو تسبیح پکڑ کر یا راتوں کو مصلوں پر بیٹھ کر، اب یہ قلب کے حال کی بات بتا رہا ہوں، استغفار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مگر استغفار کے باوجود اللہ کی ناراضگی اور عتاب کا شکار ہوتے ہیں. اور فرمایا کتنے لوگ ہیں ساکتن، کم من ساکتن، چپ رہتے ہیں اور باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، استغفار نہیں کر رہے ہوتے، چپ رہتے ہیں، مگر مرحومن، نہ صرف خدا کی مغفرت ملتی رہتی ہے بلکہ رحمت اترتی رہتی ہے. استغفار کی تسبیح کرنے والے استغفار کی تسبیح کر کے بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار، اور زبان سے چپ رہنے والے چپ رہ کر بھی خدا کی مغفرت و رحمت کا شکار کا حقدار بنتے ہیں. کیوں؟ فرمایا ھذا، یہ وہ شخص ہے تسبیح کرنے والا کہ اس لیے کہ اللہ سے زبان سے تسبیح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، وقلبہ فاجر، دل گناہگار ہے. اور یہ جو چپ بیٹھا تھا اور کاموں میں مصروف تھا، اس کی زبان خاموش ہے اور بات چیت دنیا کی نصیحت معاملات میں مصروف ہے، مگر قلبہ ذاکر، دل اس کا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جس کا دل اللہ کا ذاکر ہو جائے وہ زبان کی تسبیح سے بھی بے نیاز ہو گئے. یہ وہ بنیادی چیز جو ارشاد فرمائی گئی. بات ختم کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ بڑا پیارا جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے بولا، نچوڑ ہے ساری باتوں کا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام شافعی، اور اس روایت کو امام نووی نے بیان کیا.
امام شافعی فرماتے ہیں، اور امام شافعی نے آگے یہ روایت حضرت فضیل ابن ایاز سے کی. حضرت فضیل، ہاں، یہ آخری بات سنانے سے قبل ایک ایمان افروز واقعہ سنا دوں، پھر بات اس قول پہ ختم کروں گا، اللہ رب العزت کے قول پہ. چونکہ حضرت فضیل ابن ایاز کی بات آئی، انہی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے، ایک ہی مکان میں رہ رہے تھے مکہ معظمہ میں، حضرت سفیان ثوری. کیا زمانہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے ایسے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے رہتے تھے. ان کی کیا مجلسیں تھیں، کیا صحبتیں تھیں. وہ بازی لے گئے، وہ بازی لے گئے، ہم ہار گئے، ہم ہار گئے، ہم ہار گئے. حضرت سفیان ثوری حضرت فضیل ابن ایاز کے ساتھ مکہ معظمہ میں ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں یہ بات. اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں واقعہ، اس کو روایت کیا امام ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الرقۃ والبکاء میں، امام ابن قدامہ نے امام سفیان ثوری کی روایت فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں قحط ہو گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی. حرم کعبہ میں سب لوگ جمع ہوئے، جو امام کعبہ اس وقت تھے سارے جمع ہوئے، اور صبح کے وقت انہوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اور بڑی دیر لگ گئی. اہل مکہ صفیں باندھ کر حرم کعبہ میں کھڑے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب